بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تجزیوں، تبصروں اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو اس سے پچھلی جو میری ویڈیو تھی، جو میرا ویلاگ تھا، اس پہ یہ بغاوت والے مقدمے پہ، اس میں کچھ گزارشات کی تھی جس پہ کچھ قارئین متجسس تھے کہ میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، حکومت نے اس بلنڈر کو، اپنے خلاف ہونے والی اس خطرناک سازش کا ادراک کیا، اور آپ دیکھ لیں کل سے آج تک، بلکہ پرسوں رات سے ہی آج تک، کتنے شدت سے حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان کے پاس ایسے مقدمات کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ممکن ہے FIR نواز شریف کے کارکن نے درج کرائی ہو۔ اچھا، اب ایک آپ کو میں گزارش کر دوں کہ جو غداری کی FRI ہوتی ہے نا، یہ صرف حکومتی ایما پہ درج ہو سکتی ہے۔ پہلے تو بات آپ یہ یاد رکھیں، یعنی حکومت کی مرضی کے بغیر یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا۔ پولیس میں FIR درج کرانے والوں کو آئین پاکستان کا شاید ادراک ہی نہیں تھا۔ اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر بغاوت کا اتنا خطرناک مقدمہ درج ہو گیا ہے تو پولیس پھر منہ میں گھنگھنیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے، پکڑ لینا ان کو، جا کے جن لوگوں کے نام ہیں ان کو گرفتار کرتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بدر رشید نامی جو بندہ ہے، یہ جس کو کوئی PTI کا کارکن بتا رہا ہے، جبکہ خود وہ مسلم لیگ کا کارکن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس حوالے سے اب جناب گورنر صاحب بھی بیان دے رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی بیانات دے رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اس کے تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ یعنی آپ یہ بات جان گئے ہیں نا کہ یہ شرارت ہے، ایک شرارت کی گئی تھی، اور بڑی بیہودہ قسم کی شرارت کی گئی تھی، جس کا ملکی سیاست پہ بہت برے اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ دیکھیے، ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان اس وقت بین الاقوامی سازشوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بین الاقوامی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے جو اپوزیشن ہے اس کو، ممکن ہے پہلے جو اپوزیشن تھی اس کو بھی یہی شوق رہا ہو، یہ لوگ عموماً پاکستان پہ ایک سالمیت کو اپنی سیاست کے ترازو میں تولتے ہیں۔ یہ ویسے اس کو نہیں دیکھتے کہ بھئی ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ کیا ہے۔ ان کے نزدیک پاکستان کی اہمیت یہی ہے کہ وہ یہاں حکومت کریں، لوٹ مار کریں، کرپشن کریں، اور وقت آنے پر واپس یورپ اپنی پناہ گاہوں میں تشریف لے جایا کریں، جو انہوں نے وہاں قلعے بنائے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ کے اور عیاشی کی زندگی بسر کریں، جوڑ توڑ کریں، اور اگلے الیکشن جیتنے کے لیے میدان ہموار ہونے کے بعد پاکستان میں تشریف لے آئیں۔ یہ تاریخ کچھ صرف نواز شریف کی نہیں ہے، یہ اس کی پیپل پارٹی کی بھی یہی تاریخ ہے محترمہ کا۔ آپ کو پتہ ہے، وجہ کچھ بھی بنی ہو، یہ نہیں ممکن ہو سکتا اگر حکمران، یہ لوگ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کرتے، تھوڑا سا ایک دو مقدموں کی خبر ملے بھاگ جاتے ہیں، فوراً بھاگ جاتے ہیں ملک سے باہر۔ دیکھیں نا، وہ ہمارا وزیر خزانہ بھاگ گیا، ہمارا سابق پرائم منسٹر بھاگ گیا، ان کے بھتیجے، چچا، پھوپھے سب بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح جب محترمہ بے نظیر تھیں آئی ہوئی چکر میں، تو ان کی پوری نسل باہر بھاگ گئی تھی۔ تو یہ کیا ان کی بہادری ہے؟ ان کو کیا پاکستان کے لوگوں سے محبت ہو؟ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لوگوں پہ عذاب آیا ہوا ہے، عمران خان کی شکل میں ایک غلط حکومت مسلط ہو گئی ہے یا کچھ اور ہے، تو پاکستان آ کے عوام کے ساتھ میں بیٹھے نا، ان کے دکھ درد کو شیئر کریں، جیلوں میں جائیں، مقدمات لڑیں، جیتیں، اور الیکشن جیت کے اپنی حکومت قائم کریں، جو یہ تو ہے جمہوری طریقہ۔ لیکن جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ جمہوریت پاکستان کے لیے بنی نہیں، ان کے مزاج ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہوتی ہے، آپ کو کوئی مرسیڈیز گاڑی دے دے اور ساری زندگی آپ نے ہونڈا موٹر سائیکل سے اوپر کوئی چیز نہ چلائی ہو، تو آپ اس کو دیوار میں مانیں گے نہ چلا کے؟ اگر اس پہ ٹریننگ بھی کریں گے تو رگڑیاں لگوائیں گے نا اس کو۔ ہمارے جو سیاستدان، ان کے خمیر میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ مملکت کیا چیز ہے،
حکومت کیا چیز ہے، عوام کیا چیز ہے، ان کے دماغوں میں ایک ہی خناس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ برہمن کلاس کے لوگ ہیں، یہ کھتری اور شودر ہیں جو ہمارے نیچے ہیں، یہ چھوٹی جاتی کے لوگ ہیں یا دلت ہیں، تو اس لیے وہ یہ ہریجن ہیں، ان کا یہ دنیا میں غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم دنیا میں حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حکومت کرنے کے لیے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ ظاہرہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، بھئی ایک مرحلے پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں اور تھوڑے دن بعد آپس میں شیر و شکر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کیا مذاق ہے؟ اس میں جمہوریت کہاں گئی؟ اس میں عوام کہاں گئے؟ اس میں مسائل کہاں گئے؟ یہ بھونکتے رہنا دن صبح سے رات تک کہ ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر ہمارا لیڈر ہمارا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نا عموماً آپ کو پتہ ہے ایسی مثالیں نہیں دیا کرتا، لیکن ایک بہت جذباتی ان کے ہیں، ایک عظمیٰ بخاری صاحبہ، جب میں نوائے وقت میں فورم انچارج تھا تو عموماً ہر دوسرے تیسرے فورم میں یہ تشریف لایا کرتی تھی۔ آپ یقین کیجیے اس وقت یہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، آپ یقین کیجیے جس جوش و خروش کے ساتھ یہ میاں شہباز شریف کے حق میں یہاں مطلب ٹکرا جاتی ہے نا دوسرے سپیکر سے، اور جب یہ جلسے جلوسوں میں اسی طرح یہ محترمہ کے لیے، آصف زرداری صاحب کے لیے ٹکرایا جایا کرتی تھی۔ یعنی نظریات کی یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے نا، اگر لیفٹ کا بنیادی طور پہ پیپل پارٹی لیفٹ کی پارٹی ہے، فرض کیجئے میں لیفٹ کا بندہ ہوں تو میں رائٹ کی سیاست میں کیسے آ سکتا ہوں؟ ممکن ہے میں لیفٹ کی کوئی پارٹی بدل لوں، لیکن رائٹ والی پارٹی میں تو یہ اسی شدت سے وہاں پر موجود ہوتی ہیں جس شدت سے وہاں پر موجود ہوا کرتی تھی۔ ان باتوں سے آپ سمجھیں ان لوگوں کو۔ ایسے درجنوں لیڈر ہیں جو وقت آنے پہ برسر اقتدار پارٹی میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پارٹی نہیں بدلتے، پارٹی بے وفا ہے جو بدل جاتی ہے، ہماری پارٹی تو برسر اقتدار پارٹی ہے، ہم تو اس میں رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو سیاست ہے اس کے لیے تو پھر آپ ملکوں کا چاہے ایجنسیوں کے لیے کام کریں، ملک کے سودے کریں، جو مرضی کریں کرتے رہیں، پر یہ جو چال چلی گئی تھی نا، یہ بغاوت کے اتنے بڑے مقدمے کی چال چلی گئی تھی، مجھے حیرانی ہے۔ اچھا جی، اگر یہ مقدمہ گورنمنٹ نے کرنا ہی ہوتا نا تو گورنمنٹ صرف نواز شریف کے خلاف کرتی، تقریر تو میاں نواز شریف نے کی تھی نا، باقی تو سننے والے تھے۔ اگر اس طرح کے مقدمے حکومت نے کرنے شروع کیے تو پھر الطاف حسین تو پورا کراچی جو ہے اس پہ مقدمے بغاوت کا مقدمہ اب تک ہو چکا ہوتا۔ اب اس طرح کی یہ کامیابی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے پتہ نہیں یہ بدر رشید بندے کو کیسے استعمال کیا، اس کے ڈانڈے، یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہوگا۔ لیکن میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کبھی آپ کہیں میٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ میرا جو مخاطب ہے وہ تو سیاسی جماعتوں کا سفید پوش کارکن ہے، جو ان سے توقعات لگاتا ہے، وہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں لفظ کے کہ پارٹی کا کوئی مینیفیسٹو ہوتا ہے، پارٹی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں نے پوچھا اگر آپ کا ایم این اے برسر اقتدار خاندان کے قریبی آدمی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے جان لڑا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جس دن یہ برسر اقتدار آئے گا ہم کسی نہ کسی سڑک پہ موٹر سائیکل کھڑی کرنے کا ٹھیکہ لے لیں گے، کہیں باتھ روموں کا ٹھیکہ لے لیں گے، ہمارا اپنے کسی بچے کو اچھے اسکول میں داخل کرا دیں گے، کسی بچے کو کلرک کی نوکری مل جائے گی، کسی کو بہت ترقی ہوئی تو پولیس میں سپاہی یا ASI لگوا دیں گے۔ اس کے لیے تو ہم ووٹ دیتے ہیں، تو پھر وہ تو آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ڈنڈے کھاتے ہیں پولیس کے، اس کے لیے آپ جان دیتے ہیں۔ اگر آپ پارٹی کے نظریات پہ، پارٹی کے اصول و ضوابط پہ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ہر نظام اچھا ہی ہے، لیکن اس پارلیمانی نظام میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے بھائی۔ یہ تو خاندانوں، گروپوں، پریشر گروپوں کا نظام ہے۔ یہاں اب دیکھیے نا، پیپل پارٹی
کہ کیا آیا اب آخری زندگی کا مقصد کہ کسی طرح سندھ ان کے ہاتھ میں رہے تاکہ ان کا یہ دھندا چلتا رہے. سندھ میں نکل گیا تو گیم ہی ختم ہو گئی. سوچنے کی بات ہے نا جی. تو اب اس طرح کی یہ سیاست یہاں پہ ہو رہی ہے. اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ حکومت کو احساس ہوگا. کل آپ دیکھیں نا جو یوٹیوبر وہ چھلانگیں لگا رہے تھے نا بڑی بڑی کہ جناب وہ پھنس گئے مارے گئے جی باجوہ نے فیصلہ کر لیا خان اکڑ گیا خان نے یہ کر لیا فلانا کر لیا. یا شرم کرو اور شرم کرو اور شرم کرو اور خدا کا خوف کرو. کیوں گمراہ کرتے ہو قوم کو؟ اگر علم نہیں ہے نالج نہیں ہے اب بنیادی تمہارے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو کیوں اس میں منہ مارتے ہو؟ پاکستان میں 500 اور کاروبار بھی تو پڑے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے کتنی گمراہی پھیلائی تھی کتنی ضلالت پھیلائی تھی اور اگر اللہ نے ہمیں کچھ علم دیا تھا تو ہم نے اس کا کیا استعمال کیا تھا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے. جتنی بھی جگہ میسر ہے وہاں پہ سبزیاں لگائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.